العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولایت، ولا اور ولی کے عنوان پر آپ یہ چوتھی تقریر سماعت فرما رہے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ مسلسل اسی لیے زحمتیں اٹھا رہے ہیں کہ بعض مسائل جو انسان کے لیے تنہائی میں تشویشناک ہو جاتے ہیں، خصوصاً بدلتے ہوئے معاشرے کے ساتھ، تو انسان چاہتا یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی تشفی بخش جواب ملے، کوئی تسلی بخش حل ملے اور وہ مطمئن ہو جائے. اس لیے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی دولت وہ دولت یقین ہے. یعنی کسی مسئلے میں انسان کو اتنا یقین ہو جائے، اتنا کانفیڈینس ہو جائے، اس کو اتنا اعتماد ہو جائے کہ میرا یہ عمل صحیح ہے، تو بس یہ ہے ایمان کی نشانی کہ جو مومن کے دل میں صورت یقین لے لیتی ہے، اور اس طرح سے انسان اپنی آنے والی زندگی میں مدارج عرفان اور وجدان کو طے کرتا ہے.
یہ تو آپ سمجھ چکے، یہ اچھی طرح سے آپ کو اب یاد ہو چکا کہ ولایت کے معنی ہے نزدیکی، ولایت یعنی قربت، اللہ کا ولی یعنی اللہ سے قریب، آپ کا ولی آپ سے قریب، آپ کسی کے ولی ہیں یعنی آپ کسی سے قریب ہیں۔ یتیم بچے کا ولی مطلب یہ کہ وہ جو سب سے زیادہ قریب تر ہے رشتے میں، وہ ولی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ لفظ مطلقاً نزدیکی کے لیے ہے، قربت کے لیے ہے کہ ولایت بمعنی قربت۔ تو یہ بھی کل گفتگو ہو چکی تھی اور اس پر مزید بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر یہ قربت مومنین سے ہے، جیسا کہ ولائے عام کی تعریف میں کل کہہ رہا تھا کہ المومنون والمومنات بعضهم اولیاء، قابل گفتگو ہے تو وہ مکانی بھی ہے اور زمانی بھی ہے، یعنی وہاں وقت بھی ہے مکان بھی ہے کہ کہاں کس سے کون کتنا قریب ہے۔ یہ مگر اگر یہی گفتگو ذات واجب کی نسبت سے ہو کہ وہ اللہ سے قریب ہے تو ظاہر ہے نہ وہاں مکان ہے نہ زمان، قربت ہے مگر نہ وہاں مکان ہے نہ زمان ہے۔ یہ بحث ہو چکی تھی، اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے قربت کی ہم تعریف کر چکے کہ لغت میں، اور راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں ولی کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی کسی کے پہلو میں بیٹھ جائے، متصل بیٹھنا، تو اس کو کہیں گے کہ وہ اس کا ولی ہے۔ یہ ان کی اصطلاح میں، انہوں نے کہا عرب کی اصطلاح میں یہ ہے کہ وہ اس طرح سے بیٹھا ہے جیسے ولی ہے، نزدیک بیٹھنے والا، یعنی جن کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو۔ تو اب ایک نیا لفظ آیا، وہ یہ جو متصل ہو جائے وہ ولی ہے۔ اب متصل مکانی اور زمانی ہے اگر محفل میں بیٹھا ہے، اور اگر نہیں اللہ کے تعلق سے ہے تو اتنا متصل ہو، اتنا متصل ہو، لا مکان سے لا زمان سے، کہ جہاں اس کا قلب اس کو یہ ہدایت کرے کہ یہ اتصال نہ زمانی ہے نہ مکانی ہے نہ وقتی ہے نہ آنی ہے نہ فانی ہے، نہ یہ اتصال جنسی ہے، نہ یہ نوعی ہے، نہ یہ لفظی ہے، نہ یہ مفرد ہے، نہ یہ مرکب ہے۔ یہ جب کچھ بھی نہیں ہے تو یہ آخر اتصال کیا ہے؟ یہاں سے آج تقریر شروع ہو رہی ہے کہ ولایت کس اتصال کو کہتے ہیں، ولایت کس اتصال کو کہتے ہیں؟ ولایت حق، اللہ سے متصل ہے، اللہ سے متصل ہے، تو وہ اتصال کیا ہے؟ اس کے لیے ایک چھوٹا سا لفظ آج دماغ میں اور اس کو جگہ دے دیجئے، وہ ہے اتصال بالغیب۔ اتصال بالغیب یعنی جس کو نہ دیکھے اس سے متصل ہو، جو غائب ہو اس سے متصل ہو،
جو نظر سے پوشیدہ ہو اس سے متصل ہو. اتصال بالغیب ولایت کی روح رواں ہے. اگر انسان ولایت عامہ سے ہٹ کر ولایت خاصہ پر جائے کہ جو اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے دوستوں کے لیے ہے, تو پھر وہاں اتصال بالغیب لازم ہے. اور اتصال بالغیب پر کوئی مسلمان اعتراض نہیں کر سکتا, اس لیے کہ مسلمان قرآن مجید کو جب شروع کرتا ہے تو پہلی آیت یہ پڑھتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. غیب پر ایمان رکھنا اسی وقت ممکن ہے کہ کوئی غیب سے متصل بھی ہو جائے, ورنہ ایمان بلا عمل ہوگا. ایمان ہوگا بلا عمل ہوگا, ایمان ہوگا مگر اس میں کسی منزل پر بھی انسان ترقی نہیں کر سکے گا, جمود پیدا ہو جائے گا جب تک کہ وہ یہ طے نہ کرے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور اس لیے اس ایمان کی بنا پر اتصال چاہتے ہیں, اتصال چاہتے ہیں, متصل ہونا چاہتے ہیں, نزدیک ہیں اور نزدیک اور نزدیک اور نزدیک, اس لیے کہ ذات واجب لامحدود ہے. آپ کہاں تک نزدیک ہوں گے اس کا کوئی تصور آپ نہیں کر سکتے, مگر یہ کہ اتنا مقام دنو ہو, اتنی نزدیکی ہو, اتنا تقرب ہو کہ جہاں بے اختیار آپ اپنی تنہائیوں میں یہ سمجھیں کہ میں اکیلا نہیں ہوں, کسی غیب سے متصل ہوں, اور اس غیب سے اتصال کی کیفیت ولایت ہے کہ جہاں یہ درجہ کمال پر پہنچ جائے تو ایسا معلوم ہو کہ بندگی میں حضوری ہے, ایسا معلوم ہو کہ رکوع کر رہا ہے اور کسی کی بارگاہ میں ہے, جہاں ایسا معلوم ہو کہ وہ سجدے کر رہا ہے اور کسی کو حاضر و موجود جان رہا ہے. یہ اسی وقت ممکن ہے جبکہ اتصال بالغیب ہو, کوئی غیب سے متصل ہو. اب ایک عجیب بات یہ ہے کہ ظاہر کو غیب سے تعلق کیا ہے. ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر کو غیب سے کیا تعلق ہے. تو یہ مسئلہ بھی آپ کو پریشان نہ کرے, اس لیے کہ یہ آن واحد میں طے ہو جائے گا, اس لیے کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے کچھ نشانیاں ہیں, زمین میں بھی اور تمہارے نفسوں میں, وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِهِمْ, ان کے نفسوں میں نشانیاں ہیں. افلا تبصرون, کیا تم غور نہیں کرتے, کیا تم میں بصیرت نہیں ہے. تو اگر بصیرت ہو اور کوئی ادق سوال آ جائے تو پہلے اپنی ذات پہ غور کرو. یہ قرآن کا دیا ہوا نسخہ ہے, پہلے اپنی ذات پہ غور کرو کہ آپ کی ذات میں کوئی چیز ظاہر ہے, کوئی چیز غائب ہے. کوئی چیز ظاہر ہے, کوئی چیز غائب ہے آپ کی ذات میں نہیں. دیکھیے جب آپ کسی انسان کی یہ خبر پاتے ہیں کہ وہ مر گیا, اور اگر آپ کو موقع ملے وہاں تعزیت کا اور میت رکھی ہوئی ہو, تو اس فرش پر جہاں وہ میت پڑی ہوئی ہے اگر آپ جا کے اس کے چہرے کو دیکھیں تو آنکھیں ہیں, ناک ہے, پیشانی ہے, کان ہیں, ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں.
جسم پورا موجود ہے، جو ظاہر ہے وہ ہے، جو ظاہر ہے وہ ہے، جو باطن شے تھی جو سب کو کنٹرول کیے ہوئے تھی، یعنی وہ تھی تو آنکھیں دیکھ رہی تھیں، وہ تھی تو کان سن رہے تھے، وہ تھی شے تو انسان کا دل کام کر رہا تھا، حواس کام کر رہے تھے، ہاتھ میں بسط و کشاد کی قوت تھی، پاؤں چل رہے تھے، مگر ظاہر نہ تھی وہ شے۔ تو جس کو ظاہر پایا اس جسد کو تو مردہ پایا، اور جس کو آپ باطن سمجھ رہے ہیں وہ اب نہیں ہے، یعنی وہی جسم ہے، وہی آنکھیں ہیں، وہی پیشانی ہے، وہی ہاتھ ہے، وہی پاؤں ہے، مگر آپ نے کہا زید اچھا آدمی تھا، جسم سامنے رکھا ہوا ہے اور آپ نے کہا تھا، زید اچھا آدمی تھا، تو ہے کو تھا کس نے بنایا؟ ہے کو تھا کس نے بنایا؟ فقط اس غیب نے کہ جس کو ہٹا لیا گیا، اور جب وہ اتصال ٹوٹ گیا تو پھر ظاہر تو رہا مگر میت کی صورت میں، اور وہ باطن ہٹ گیا، باطن ہٹ گیا، اور آپ نے قرآن مجید میں دیکھا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، سورہ زمر، اللہ نعرہ سلوات، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ نفسوں کو اٹھا لیتا ہے موت کے وقت، جسم کو چھوڑ دیتا ہے، نفس کو اٹھاتا ہے، نفس غیب ہے جس کو روح کہتے ہیں، نفس غیب ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک اب ہے، جس کے ہونے سے آپ ہیں، اور جس کے نہ ہونے سے ہم کسی کو کہتے ہیں تھا۔ تو اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اور جو لوگ نہیں مرتے ان کی نیند کے عالم میں ان کے نفسوں کو اٹھا لیتا ہے، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اس نفس کو اوپر روک لیتا ہے جس کے جسم پر موت کو واجب کر دیتا ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس کو کوئی جھنجھوڑ کے چونکا دیتا ہے اس کے نفس کو جسم میں واپس کر دیتا ہے۔ اس میں کچھ آیتیں ہیں اس قوم کے لیے جو فکر سے کام لے۔ اس میں کچھ آیتیں ہیں اس قوم کے لیے جو فکر سے کام لے۔ تو نفس کو اٹھا لیا تو موت، موت۔ تو نفس و جسم کا ارتباط کیا اتصال بالغیب نہیں ہے؟ میرے سلسلہ کلام کو دیکھتے جائیے، کیا جسم و نفس کا ارتباط اتصال بالغیب نہیں ہے؟ آپ بیٹھے ہوئے ہیں مگر غیب سے متصل ہیں۔ آپ کے نفس میں مثال موجود ہے کہ آپ غیب سے چسپیدہ ہیں، غیب سے لپٹے ہوئے ہیں، غیب کے ساتھ ساتھ ہیں، اور اتنا ساتھ ہیں وہ غیب نہ رہے تو یہ ظاہر میت ہے۔ اب اس طرح سے لازمی قرار دیا
کہ کوئی غیب الغیب ہے، کوئی کمال غیب میں ہے کہ جس سے اتصال تمہاری حیات جاویدانی ہے. اگر وہ اتصال باقی نہ رہے تو تم چلتی پھرتی میتیں رہو گے. اگر وہ اتصال بالغیب نہ رہے تو یہ حرکت کرتے ہوئے لاشیں رہیں گے اور کچھ نہیں. جیسے کہ جسم کا نفس سے اتصال ہے، اسی طرح سے نفس انسانی کا اس غیب الغیب سے اتصال ہے، اور یہ اتصال بالغیب مقام ولایت ہے. اب آپ سمجھ گئے ولایت کی تعریف. یہ اتصال بالغیب مقام ولایت ہے کہ تنہائی میں انسان اپنے کو تنہا نہ محسوس کرے. جہاں نفس متصل ہو جائے وہاں نفس کو یقین ہو کہ میرا تو سہارا ہے. میرا تو سہارا ہے، میرا ملجا ہے، میرا ماوا ہے، میرے لیے کوئی سرپرست ہے، میرے لیے کوئی نگراں ہے. تنہائی سی تنہائی ہو، مگر چونکہ نفس غیب سے متصل ہے، اسی طرح سے متصل ہے جیسے جسم روح سے متصل ہے. اب آپ سمجھ گئے؟ تو اتصال بالغیب کا تجربہ عام ہے، عام ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ولایت کی منزل پر کوئی نہ مانے. تجربہ تو عام ہے کہ ہر انسان غیب سے متصل ہے، ہر انسان غیب سے متصل ہے. اگر یہی ظاہر جسم کو، اگر یہ ظاہر جسم کو انسان کہتے ہیں، اگر یہ ظاہر جسم کو انسان کہتے ہیں تو روح نکل جانے کے بعد بھی اس کو کہیے کہ زائد ہے. یہ ہے کو جب آپ تھا میں بدلتے ہیں اور ماضی کر دیتے ہیں حال کو، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی غیب کی قوت تھی جس سے یہ متصل تھا، جس کے نہ ہونے سے اب یہ بے جان ہے. بالکل اسی طرح ہم چلتے پھرتے ہوں گے، ہم کھاتے پیتے ہوں گے، لیکن اگر ہم اتصال بالغیب نہ رکھیں اور رخ حیات اگر مولا کی طرف نہ ہو، رخ حیات اگر مولا کی طرف نہ ہو، تو یہ سب میتیں ہیں جو چلتی پھرتی میتیں ہیں. یہ کھاتے اور جیتے ہوئے بظاہر دنیا میں آدمی جو نظر آتے ہیں، کھاتے پیتے اور جیتے ہوئے آدمی، یہ حقیقت میں ارشاد فرمایا امواتن، یہ میتیں ہیں. زندہ نہ سمجھو. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ جاسیہ کی ایک آیت ہے اور بڑا اہم سورہ ہے یہ قرآن کا. ارشاد ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح کی منزل پر ہیں، کیا ان لوگوں کو ہم ان لوگوں کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیں کہ کالذین اجترحوا السیئات، جو مسلسل گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں. ساء ما یحکمون، کیا برا فیصلہ ہے. سواء محیاہم و مماتہم، ان کی موت حیات دونوں ہمارے پاس ایک ہے. ام حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا یہ سمجھ رہے ہیں گناہ پر گناہ کرنے والے کہ ایمان و عمل صالح کرنے والوں کی جگہ ہم ان کو دے دیں گے؟ نہیں، ان کی حیات اور موت ایک ہے. یہ زندہ ہوں تو کیا، مردہ ہوں تو کیا. دیکھیے، میں نے ایک عجیب لطیف مفہوم کو آج کی تقریر میں ظاہر کیا ہے. میں
چاہوں گا کہ یہ ہر طرح سے آپ کے ذہن میں آ جائے، ہر طرح سے ذہن میں آ جائے، اس لیے کہ ہمارے لیے عقیدے کی بنیاد ہے یہ فکر۔ معلوم نہیں کیا بات ہوئی، بہرحال یہی طے پایا کہ آج یہ بحث چھڑ جائے تاکہ آنے والے تقاریر میں جو اس سلسلے کی تقریریں ہیں آپ کو جو بلند منازل ہیں اس کو طے کرنے میں آسانی ہو۔ آج ہم کس منزل پر پہنچ رہے تھے؟ پھر شروع سے، ولایت قربت ہے، قربت اتصال ہے، اور اگر یہ قربت اللہ سے ہو تو ظاہر ہے وہ اتصال بالغیب ہے، اتصال مکانی نہیں ہے، اتصال زمانی نہیں ہے۔ اتصال بالغیب کوئی نادر چیز نہیں ہے، کوئی حیران کرنے والی چیز نہیں ہے، ہر انسان کا تجربہ ہے کہ اس کی کا جسم اس کی نفس سے، اس کی روح سے متصل ہے جو غائب ہے، جو غائب ہے، جس کے متعلق خود وہ نہیں بتلا سکتا کہ اب جو میں بیٹھا ہوا ہوں تقریر سنتے ہوئے میرا نفس کہاں ہے، وہ نہیں بتلا سکتا۔ پیشانی میں ہے، آنکھ میں ہے، ناک میں ہے، کان میں ہے، کس مقام پر ہے اس کا نفس، وہ معین نہیں کر سکتا اپنے نفس کی جگہ، اتنا لامکان بنا رہا ہے اپنے نفس کو۔ اتنا لامکان بنا رہا ہے اپنے نفس کو کہ آنے واحد میں وہ پورے جسم میں پا رہا ہے، پورے جسم میں پا رہا ہے کہ اگر آپ سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں تو نفس سن رہا ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو نفس دیکھ رہا ہے، اور ایسے میں اگر ذرا سی الجھن ہوئی اور آپ کو کسی کیڑے نے کاٹنے کی کوشش کی تو فوراً آپ متوجہ ہو گئے کہ میرے پاؤں کو تکلیف ہوئی، یعنی میں آنکھوں میں بھی ہے، وہ میں کان میں بھی ہے، وہ میں دل میں بھی ہے، وہ میں پاؤں میں بھی ہے، ہر جگہ آپ نے اس نفس کو پایا۔ تو اپنے نفس کو لامکان سمجھنے والے اپنے خدا کو لامکان نہیں سمجھتے۔ تو اس طرح سے اگر وہ لامکان ہے تو لامکان سے اتصال اسی طرح ممکن ہے جیسے جسم کا روح سے اتصال، یعنی اب ہم غیب سے متصل ہیں، یعنی وہ غیب الغیب ہے، وہ نظر میں نہیں، ذہن میں نہیں، فکر میں نہیں، شعور میں نہیں، عقل میں نہیں، وہم میں نہیں، بیان میں نہیں، اظہار میں نہیں، ہر طرح سے غائب ہے، ہر طرح سے غائب ہے، مگر حکم یہ ہے کہ ادھر سے اپنے رخ حیات کو نہ پھیرو، اس طرف سے اپنے رخ حیات کو نہ موڑو۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میرا رخ حیات اسی کی طرف ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ دیکھیں اب یہ وجہ ہے، رخ حیات یہ غیب ہے، یہ چہرے کو نہیں کہتے، یہ حیات کا رخ نہیں ہے، یہ تو آپ کا رخ ہے۔ میں ایک ایک منزل کو واضح کر رہا ہوں، یہ آپ کا رخ ہے، مگر حیات کا رخ وہ ہے جہاں دل متوجہ ہو، جہاں سمت نہ ہو، شمال نہ ہو، جنوب نہ ہو، مشرق نہ ہو، مغرب نہ ہو، جہاں فوق نہ ہو، جہاں پست نہ ہو، جہاں جہات نہ ہو، جہاں سمتیں نہ ہو، وہاں دل کسی کی طرف مڑ جائے، دل کسی کی طرف جھک جائے تو اس کو رخ حیات کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ مسائل اہم ہیں اور ان مسائل پر بڑے آہستہ غور و فکر کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اتصال بالغیب، ولایت اتصال بالغیب ہے تو ظاہر ہے ہم کو حکم ہوا کہ خالق کی طرف رخ حیات ہے۔ انسان سے انسان تک لاکھوں مراتب ہیں،
ہم بھی اپنا رخ حیات خالق کی طرف رکھتے ہیں. صاحبان ایمان کا رخ حیات بھی خالق کی طرف ہے. صاحبان تقوی کا رخ حیات بھی خالق کی طرف ہے. اولیاء کا رخ حیات بھی خالق کی طرف ہے. انبیاء کا رخ حیات بھی خالق کی طرف ہے. رسولوں کا رخ حیات بھی خالق کی طرف ہے. انبیاء اولو العزم کا رخ حیات بھی خالق کی طرف ہے. اور ان میں سے ایک انسان کا رخ حیات بھی خالق کی طرف ہے کہ دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا، اتنا نزدیک ہوا کہ جیسے ڈول ہو جاتا ہے ہاتھ میں، بلکہ جیسے دو کمان آپس میں مل گئے. نعرہ سلوات، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. وہ اتنا قریب ہو گیا. آپ بھی چاہتے ہیں کہ قریب رہیں، وہ بھی قریب ہے، تو دونوں کی قربت میں، دونوں کی ولایت میں کوئی فرق ہے؟ اب کوئی فرق ہوگا نا، بہت بڑا فرق، بہت بڑا فرق. اس لیے یہ طے کیا کہ چونکہ ابھی آپ کا اتصال بالغیب کامل نہیں ہے، ابھی آپ اپنے ابتدائی مدارج پر ہیں. اس لیے یہی حکم ہوا کہ جن کو درجہ کمال مل گیا ہے اس اتصال کا، ان کے سایہ ولایت میں جیو. سائے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ذل. زیر ذل ولایت آپ کی محبت رہے، ان کی ولایت سرپرستی کرے. وہ رخ حیات خالق کی طرف رکھتے ہیں. اگر آپ نے کسی موقع پر اپنی پریشانی و حیرانی میں اس انسان کو آواز دینے کی کوشش کی جو مقام قرب کمال پر ہے، تو آپ نے غلطی نہیں کی. اس لیے کہ اتصال بالغیب کی منزل پر اس کو حیات جاویدانی حاصل ہے، اور وہ جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ آپ کے سوال کو سنتا ہے، اس کو مالک کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے، اور وہاں سے کوشش کرتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی فیصلہ صادر ہو. اس لیے ہم جو مستند ترین زیارت جامعہ ہے، اس میں اس مقام پہ آ کے زیارت جامعہ کو ختم کرتے ہیں کہ یا اولیاء اللہ، اے دوستان خدا، ان بینی و بین اللہ عز و جل ذنوبا لا یاتی بہا الا رضاکم. اے دوستان خدا، میں نے اپنے معبود کے کچھ ایسے بھی گناہ کیے ہیں، میرے اور میرے خدا کے درمیان کچھ ایسے گناہ حائل ہیں کہ میں ان گناہوں پر قابو نہیں پا سکتا جب تک کہ تمہاری خوشی شامل حال نہ ہو جائے. یا اولیاء اللہ، ان بینی و بین اللہ عز و جل ذنوبا لا یاتی بہا الا رضاکم فبحق من ائتمنکم علی سرہ واسترعاکم علی خلقہ. اس کا واسطہ جس نے تم کو اپنے راز کا امین بنایا. زیارت جامعہ اس کا واسطہ
جس نے تم کو اپنے راز کا امین بنایا، اور اس کا واسطہ کہ جس نے تم کو مخلوق کا نگہبان اور دارا مقرر کیا، کہ لما استوحبتم ذنوبی، کہ تم میرے گناہوں کے لیے سفارشی بنو، دعا کرو، تم میرے لیے دعا کرو۔ دیکھیے انسان گناہ کرتا ہے، سفارش لے جاتا ہے اپنے معبود کے پاس، دنیا سفارش کی قائل نہیں ہے، میں مدارج کا قائل ہوں، اس لیے سفارش کا قائل ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں مدارج انسان کا قائل ہوں، اس درجے کے بعد یہ درجہ، اس درجے کے بعد یہ درجہ، تو ہر درجہ ادنا کے لیے ہر درجہ اعلیٰ سفارش ہے۔ مسلم، مومن، متقی، ولی، نبی، رسول، اولو العزم، ختمی مرتبہ، اتنے مدارج تو بظاہر ہیں۔ اب پھر مسلم سے مسلم تک ہزاروں مدارج، مومن سے مومن تک ہزاروں مدارج، متقی سے متقی تک ہزاروں مدارج۔ تو اتنے مدارج کے باوجود کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک درجہ بالا رکھنے والا یقیناً درجہ ادنا کے لیے سپر ہے، نگہبان ہے، نگراں ہے؟ اس میں کیا پریشانی ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ ذات واجب مالک کل ہے، مختار کل ہے، وہ الہ العالمین ہے، اختیار اسی کا ہے، اختیار اسی کا ہے۔ ہم اگر کسی کو ولی سمجھتے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اختیار الہی سے کچھ لے رہے ہیں، بلکہ اس کے دیے ہوئے اختیار کا ذکر کر رہے ہیں، کہ دیے ہوئے اختیار کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس نے جو اختیار اپنے بندوں کو دیا ہے۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ انسان تصور گناہ کیوں کرے؟ دیکھیے بحث ایک مرتبہ بگڑتی ہے اور طبیعت پہ بار ہوتا ہے، ایسے موقع پہ جب انسان ایک نئی راہ اختیار کرے کہ بھئی وہ خالق کل ہے، مختار کل ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، علت العلل ہے، علت العلل ہے۔ اس نے حابیل کو بھی پیدا کیا، قابیل کو بھی پیدا کیا، اس نے موسیٰ کو بھی پیدا کیا، فرعون کو بھی پیدا کیا، اس نے ابراہیم کو بھی پیدا کیا، نمرود کو بھی پیدا کیا، محمد کو بھی پیدا کیا، ابو لہب کو بھی پیدا کیا، اس نے دوست کو بھی پیدا کیا، دشمن کو بھی پیدا کیا، اور پھر وہ مؤثر حقیقی ہے جس سے جو چاہے کام لے لے۔ جہاں یہ تصور آ گیا، جہاں یہ تصور آ گیا، پھر انسانیت کی ترقیاں رک گئیں، بہت ترقیاں رک گئیں۔ کیوں؟ اب آپ نے کہا بھئی آپ جانے، آپ کا کام جانے، سب آپ کروا رہے ہیں کام، میں تو ایک آلہ ہوں، ایک اشارے پہ کام کر رہا ہوں، ایک آپ کے لیے ہتھیار ہوں، آپ جس طرح سے چاہیں مجھ سے کام لیں، میں مجبور ہوں، میں مجبور ہوں، آپ کام لے رہے ہیں۔ جہاں انسان مجبور سمجھے گا ترقیاں رک جائیں گی، جمود پیدا ہوگا، جمود پیدا ہوگا، جامد ہوگا کہ نہیں میں تو مجبور ہوں، سب کام آپ لے رہے ہیں، سب کام آپ لے رہے ہیں، جو ہونا ہے وہ تو لکھ دیا گیا ہے۔ دیکھیں یہ گفتگو اگر چھڑ گئی اور یہ بات ذہن میں آئی تو کتنی تکلیف دہ بات ہوگی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے سننے والے ایک معمولی سی چیز کو یاد رکھیں۔ مولانا روم مشہور ہمارے صوفی شاعر ہیں اور استاد الاساتذہ سمجھے جاتے ہیں صوفیاء کرام میں، اور ان کے متعلق جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے کلام کو
اور ان کے کلام کے 6 دفتر کو بڑی اہمیت حاصل ہے بعض مقامات پہ تو قرآن کا ہم مرتبہ بنا دیا ہے، مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی، اتنا سب کچھ کہہ دیا گیا۔ تو مولانا روم نے دفتر پنجم میں ایک عجیب واقعہ لکھا، 5-6 شعر ہیں فارسی کے، میں شعر نہیں پڑھوں گا مجمع کے لیے کہ راست میں اردو میں ترجمہ کروں۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ شتربان جا رہا تھا، شتربان اونٹ کو ہانکنے والا جا رہا تھا، بے اختیار اس نے کسی بات پہ ناراض ہو کر اونٹ کو مارنا شروع کیا، اونٹ کو مارنا شروع، اونٹ میں انتقام کا جذبہ پیدا ہوا تو اس نے پلٹ کے لکڑی پہ حملہ نہیں کیا، مارنے والے پہ حملہ کیا۔ مولانا روم کہتے ہیں تیسرے شعر میں کہ بالکل اسی طرح ایک شخص نے کتے کو مارنا شروع کیا لکڑی سے، کتے نے مڑ کے اور پلٹ کے لکڑی کو نہیں کاٹا، مارنے والے کو کاٹا۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ اونٹ کے پاس اور کتے کے پاس تو انسان مختار ہے، اونٹ کے پاس اور کتے کے پاس انسان مختار ہے، مگر انسان خود انسان کو مختار نہیں سمجھتا۔ یہ مولانا روم کی بحث ہے، آپ سمجھ گئے، انہیں جانور تک یہ جانتے ہیں کہ کام اس نے کیا ہے، کام اس نے کیا۔ اور آپ کی حد تک ظاہر ہے کہ آج آپ کا نظم و نسق پورا اسی بات پر ہے کہ یہ اس کام کا ذمہ دار ہے، یہ اس کام کا ذمہ دار ہے، یہ اس کام کا ذمہ دار ہے، اس کا صلہ دو، اس کی سزا دو۔ اگر اسلام یہ طے کر لے کہ نہیں سب کچھ اسی کی طرف سے ہے تو اسلامی مملکت میں تو اس سلسلے ہی کو ختم ہو جانا چاہیے۔ کہ عدالتیں بند، انتظامیہ بند، صلہ سزا سب بند، کہ سب اس کی طرف سے، وہ اس کی طرف سے۔ تو ہوا یہ تھا کہ کسی زمانے میں با اقتدار طبقہ، کسی زمانے میں با اقتدار طبقہ جو ایک طرف مسلم سلطنت کا نمائندہ رہنا چاہتا تھا، یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں اس لیے کہ تخت نکل جاتا ہے ہاتھ سے، اور دوسری طرف یہ چاہتا تھا کہ جو حقیقت میں اسلام کے نمائندے ہیں ان کو راستوں سے ہٹا دو، ان کو راستوں سے ہٹا دو تاکہ ان کے وجود سے، دیکھیے بڑے اہم جملے، ان کے وجود سے کہیں ہماری حقیقت نہ کھل جائے، ان کے ہونے سے ہماری حقیقت نہ کھل جائے کہ یہ زہد ہے، یہ فسق و فجور ہے، یہ ایمان ہے یا کفر ہے، یہ نہ پتا چلے، اس لیے کوشش کی کہ ان کو راستے سے ہٹا دو۔ اب جس نے جس کو قتل کیا وہ ایک پردہ بیچ میں رکھا اور کہا کہ ہاں قتل ہو گئے، اللہ کی مرضی یہی تھی، اللہ کی مرضی یہی تھی، وہ چاہتا تو بچا بھی لیتا، وہ چاہتا تو بچا بھی لیتا، ظاہر ہے وہ چاہتا تو بچا لیتا، مگر مقام ولایت یہی ہے، مقام ولایت یہی ہے کہ وہ اپنے بندے کو مصائب کا شکار ہوتا ہوا دیکھے اور اس کے بعد اس کی داستان میں اتنا درد بھر دے کہ شاہیاں آنی و فانی ہو جائے، مظلوم قیامت تک رہ جائے۔ میں نے زحمت دی، آج کی حد تک
چونکہ بحث ایک علمی مسئلے پہ چھڑی ہوئی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ رہے اور ہم اس سلسلے کو تفصیل کے ساتھ اپنے اسی مباحث کے دوران میں طے کریں۔ وقت نہیں کہ حسین کو قتل کر دو تاکہ تمیز ہٹ جائے۔ حسین تو قتل ہو گئے، حسین تو قتل ہو گئے، مگر انہی کی بدبختی یہ تھی حکومت کی کہ انہوں نے کچھ نہ جانا کہ شیطانیوں کے دربار میں آنے کا نتیجہ کیا ہوگا، عابد بیمار کے دربار میں آنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ جس چیز کے متعلق وہ کوشش کر رہے تھے وہی ہوا، حقیقت کھل گئی، حقیقت کھل گئی، پتہ چل گیا کون کہاں ہے، کون کہاں ہے، عابد بیمار کا مقام کیا ہے، یزید کی شخصیت کیا ہے، سب پہ کھل گئے۔ اور اس کے بعد اس نے گھبرا کے دربار کو برخاست کیا کہ بھیج دو قید خانے۔ قید خانے میں گئے، میں سلسلے کلام کے ساتھ ہوں، وہاں ایک ایسا حادثہ ہوا کہ اب شام والے بھی پریشان ہو گئے، شام والے بھی پریشان ہو گئے۔ زوجہ یزید ہندہ بنت عامر بن عبداللہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ یزید جو ہونا تھا ہو گیا، بڑا ظلم کیا تو نے، اور ظاہر ہے کہ اب یہ بات عام ہو گئی، یہ راز فاش ہو چکا کہ کس کا گھرانہ ہے، کون لوگ ہیں، اگر تو اجازت دے تو میں قصر شاہی میں علی کی بیٹی کو بلاؤں۔ کہا تیری مرضی۔ ہندہ آئی قید خانے میں، اور یہی وہ روایت ہے جس کی بنا پر تمام مرثیہ گو حضرات نے وہ مرثیہ کہے جب سنی ہند کے آنے کی خبر زینب نے، قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے، یہ اسی روایت کی بنا پر ہے کہ ہندہ قید خانے میں آئی، مگر اس طرح سے نہیں آئی کہ اجنبی تھی، جانتی ہوئی پہچانتی ہوئی آئی، سب کو سلام کیا، شہزادی زینب کے قریب جا کے بیٹھ گئی، ہاتھوں کو جوڑا اور کہا شہزادی کیا یہ ممکن ہے کہ آج آپ میرے گھر پہ زحمت کریں؟ جناب زینب نے کہا ہندہ کیا کرے گی، ایک پسر مردہ، برادر مردہ، ایک اسیر محن عورت کو بلا کے کیا چاہتی ہے؟ کہا شہزادی میری بڑی تمنا ہے کہ میرے گھر میں آئے، شام کی عورتوں کا بڑا تقاضا ہے، بی بی بڑا تقاضا ہے، سب کے سب آپ کو دیکھنا چاہتی ہے۔ عابد بیمار کے قریب جناب زینب آئی اور کہا فرزند رسول ہندہ کی خواہش ہے کہ میں اس کے گھر جاؤں، آپ کی اجازت ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ کی مرضی، آپ سب کچھ ہے، آپ میری بھی بزرگ ہیں۔ کہا اچھا ہندہ میں آؤں، بس اتنا کہنا تھا کہ انہیں باہر نکلتے ہی ایک مرتبہ انتظامات جو کیے تو قید خانے کے دروازے سے لے کے قصر شاہی تک 2 رویا کنیزوں کی قطاریں کھڑی کرو اور کہا راستے بند کرو، علی کی بیٹی آ رہی ہے، خبردار کوئی مرد ادھر نہ آئے، فاطمہ کی بیٹی آ رہی ہے، راستوں کو روکا۔ ہر گھرانے کو یہ اطلاع ملی کہ کسی کے مرد باہر نہیں نکلیں گے، اور اس طرح سے شہزادیاں
شام کے وقت زندان سے چلی، قصر دارالامارہ پہنچی تو ایک مرتبہ شہزادی زینب کی نظر پڑی، دیکھا بھائی کا سر آویزہ ہے، وہیں رک گئی اور کہا کیوں ہندا دعوت کا یہی طریقہ ہوتا کہ بہن کو بلایا ہے اور بھائی کا سر دروازے پر. اس نے یزید کے پاس کہلا بھیجا کہ سر اتروا دے. سر کو اتارا گیا تو شہزادی زینب نے کہا مجھے دے دے، مدت سے بچھڑی ہوئی میرے ہاتھ میں دے دے سر. بھائی کا سر بہن نے لیا اور آئی اور بجائے اس کے کہ دالان میں فرش بچھا ہوا تھا وہاں جا کے بیٹھتی، زمین پہ بیٹھ گئی. ہندا نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی اوپر آپ کے لیے فرش ہے. تو کہا ہندا اب زینب کبھی فرش پر نہیں بیٹھے. الہی و سیدی و مولایا ربی، خدا بندہ ہم کو کامل ایمان کر، ہمارے حوائج دینی دنیاوی بدلا، ملت کو متحد کر، مملکت کو مستحکم فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما، تعجیل فرما. الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين وطهرهم تطهيرا. ہم ظاہر ہے کہ ایک اہم مضمون ہے، ایک اہم موضوع ہے، ہم اس پر بحث کیے جا رہے ہیں. ایک معذرت کروں آپ سے ایک تقریر کے دوران میں، وہ یہ کہ جب ہم نے محرم کے بعد مجلسیں شروع کی تو عادتاً رضویہ کالونی کی مجلسیں 21 محرم سے شروع ہوئی اور چاند 29 ہو گیا، اس لیے پہلی سفر کو وہاں کی آخری مجلس تھی. اس کے بعد حسینیہ سجادیہ کی مجلسیں شروع ہوئیں دوسری سفر سے جو 11 سفر کو ختم ہوئی، اور یہاں کی مجلسیں 12 سفر کو شروع ہوئیں. ظاہر ہے کہ میں روز اربعین تقریر نہیں کر سکوں گا اس لیے کہ شام کا وقت ہے اور جلوس میں شرکت بھی لازم ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ میں تھکا ہوا رہوں گا. اس لیے میں آپ سے ایک گزارش کر رہا ہوں کہ اسی عنوان پر تقریر کرتے ہوئے میں اتوار کو آپ کو 2 مرتبہ زحمت دوں گا، ایک صبح کے ٹھیک 10 بجے اور ایک رات کے ٹھیک 8:30 بجے، یعنی اسی سلسلے کی ایک مجلس میں دن میں بڑھا رہا ہوں تاکہ کم از کم میں 9 مجلسیں مکمل کر لوں. ایک مجلس پھر کبھی ہو جائے گی. صلوات. تو ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں
کہ ولایت تکوینی کے لیے ذات واجب اپنے کچھ بندوں کو مخصوص کر لیتی ہے، یختص برحمتہ من یشاء، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مخصوص کر لے اپنی رحمت سے، اور جس کو وہ مقام عطا ہوتا ہے، جس کو وہ مقام عطا ہوتا ہے وہاں تصرف ہے، وہاں اختیار ہے، وہاں قدرت ہے، وہاں علم ہے۔ تو دنیا اگر ولایت کی منزل پر یہ سمجھ رہی ہے کہ ولی ہے اس لیے ہاتھوں پر باب خیبر ہے، تو حیرانی کی بات نہیں، ولی ہے اس لیے کہتا ہے سلونی۔ سلونی کہتا ہے، اور سلونی کی منزل یہ ہے کہ جہاں کوئی مدینہ علم ہو اور وہ صراحت کر دے کہ آنا ہو تو اس راستے سے آئے، آنا ہو تو اس راستے سے آئے، تو علم کی منزل پر اسے کمال حاصل ہے۔ اگر کسی نے اس میں قوت ملکوتی کو دیکھا یا ماورائے انسان قوت کو دیکھا تو اس کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، علم بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے۔ علم کی منزل پر دیکھا تو معرفت کی منزل پر دیکھے، معرفت بھی اتنی حاصل ہے، اتنی حاصل ہے کہ جب وہ مقام معرفت پہ گفتگو کرتا ہے تو دنیا حیران ہے، الہی جس مقام پر دعائے صباح میں وہ اپنے معبود کو مخاطب کر رہے ہیں کہ پروردگار کیف تخیب مسترشدا قصد الی جنابک سعیا اتطرد مسکینا التجا من الذنوب الیک ہاربا اترد زمانا ورد الی حیاضک شاربا۔ پروردگار کیا تو اس سائل کو محروم لوٹا دے گا جو تیرے دروازے پر تیری معرفت کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہو؟ اتخیب مسترشدا قصد الی جنابک سعیا، پروردگار کیا تو اس پیاسے کو محروم کر دے گا جو تیرے چشمہائے معرفت پر پانی پینے کے لیے آیا ہو اور پیاس بجھانے کے لیے آیا ہو؟ پروردگار کیا تو اس مسکین کو محروم کر دے گا جو سب سے کٹ کر تیرے آستانے پر پڑا ہوا ہو؟ تو مقام معرفت پر جہاں یہ باتیں کمیل اور سلمان کی نظر سے گزرتی ہیں تو دونوں کے لیے وہ منازل نظر آتے ہیں، وہ منازل نظر آتے ہیں کہ جہاں حیرت سی حیرت ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ اب معرفت رب کا سوال نہیں ہے، معرفت ولی کا سوال ہے، معرفت ولی کا سوال ہے۔ یہ گفتگو کی آخری منزل یا سلمان و یا جندب ابو ذر کو پکارتے ہیں امیر المومنین، یا سلمان و یا جندب معرفتی بن نورانیہ معرفت اللہ، نورانیت کے ساتھ میری معرفت اللہ کی معرفت ہے، نورانیت کے ساتھ میری معرفت اللہ کی معرفت ہے۔ تو اب اس منزل پر ایک ہی بحث رہ جاتی ہے، اور وہ بحث یہ ہے، وہ ایک ہی بحث رہ جاتی ہے، وہ بحث یہ ہے کہ جس سلسلے کو آپ لے کر جائیں سوچیں کیا وہ الفاظ جن کو ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں کیا آپ اسی طرح کا استعمال شرع میں بھی کریں گے؟ میں صرف اتنا معلوم کرنا چاہتا ہوں تاکہ ولایت کا مفہوم اور واضح ہو جائے۔ وہ الفاظ جو لغت میں استعمال ہوتے ہیں کیا اسی طرح سے استعمال کریں گے باب العبادات میں، باب الاحکام میں، یا
آپ کے عقائد میں، آپ کی فکر میں اسی طرح سے استعمال کریں گے آپ۔ مثال یہ کہ آپ نے ٹیوب لائٹ کو دیکھ کے کہا کہ اس سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ نور کا معنی آپ کے پاس یہ ہے کہ چراغ روشن ہو جائے، نور کے معنی آپ کے پاس یہ ہے کہ اندھیرا ہو، کہیں سے کرنے آئے، کرن آئے، شعاع آئے، تو آپ نے کہا نور ہے، آپ نے کہا نور ہے۔ اگر یہی تصور آپ لے کر جائیں، یہی تصور لے کر جائیں آپ ولی کی نورانیت کے لیے، تو وہی جھگڑا ہوگا جو اس وقت جس جھگڑے سے مسلمان گزر رہے ہیں کہ آپ نور کیسے کہتے ہیں۔ ارے نور بھائی اس انداز میں نہیں ہے جس کو آپ روشنی یا چراغ کہیں، یہ تو علم کا نور ہے، فکر کا نور ہے، معرفت کا نور ہے، حقیقت شناسی کا نور ہے، محبت کا نور ہے، عرفان کا نور ہے۔ بالکل اسی طرح ایک ولایت کا نور، ایک ولایت کا نور ہے، اور وہ نور ولایت وہ ہے کہ جہاں انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ ہم اس لفظ کو اس طرح سے استعمال یہاں نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ نام لیا ولی کا اور ایک مرتبہ اندھیرے میں اجالا ہو گیا، اس واسطے کہ آپ کا اندھیرا جس کو آپ روشنی کا نہ ہونا کہتے ہیں یہ مجازی ہے۔ اس مجازی اندھیرے کے لیے مجازی چراغ لائیے، مجازی اندھیرے کے لیے مجازی چراغ لائیے۔ مگر جو جہل کا اندھیرا ہے، جو عدم معرفت کا اندھیرا ہے، جو نہ جاننے کا اندھیرا ہے، جو دوری حق کا اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں روشنی کے لیے بجز ولایت کے کوئی اور نور نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس ایک چیز کو آپ کئی مثالوں میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا لغت میں استعمال شدہ الفاظ کو آپ عقیدے کے اعتبار سے بھی اسی طرح استعمال کریں گے؟ نہیں، وہ معنی بدل جاتے ہیں۔ حج کے معنی قصد کے ہیں، حج کے معنی لغت میں ارادے کے ہیں۔ کیا فقط ارادہ ہے یا کچھ ارکان کی تکمیل کو حج کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کے معنی پاک ہونا، فقط پاک ہونا ہے یا کوئی دینا بھی ہے؟ صلاۃ کے معنی دعا، فقط دعا کرنا ہے یا کچھ ارکان کو ادا کرنا ہے؟ میں نے بارہا کہا ہے، شارع مقدس جب لغت سے کسی لفظ کو لیتا ہے، جب لغت سے کسی لفظ کو لیتا ہے تو پھر لغت کو واپس نہیں دیتا۔ شارع کا اپنا اختیار ہے کہ جس لفظ کو چاہے روک لے، جس لفظ کو چاہے روک لے اور جس لفظ کو جس طرح سے چاہے استعمال کرے۔ یہ شارع کا حق ہے، یہ شارع کا حق ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ ولی اور اس کے ساتھ ہی اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا۔ تو اس کے معنی یہ نہیں کہ آفتاب ہے، اس کے یہ معنی نہیں کہ مہتاب ہے۔ اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا۔ جہاں احتیاج کا اندھیرا ہے، جہاں احتیاج کا اندھیرا ہے، وہاں سمدیت کا نور ہے۔ میں نے زحمت دی اور ظاہر ہے کہ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ آج ایک ایسی بنیادی فکر آ جائے آپ کے ذہن میں جہاں سے کل ہم مسلسل ہو جائیں۔ تو اب اس کو آپ یاد رکھیں گے کہ ہم جن الفاظ کو اپنے روزمرہ کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں، کیا اسی انداز میں ہم شریعت میں سوچیں گے؟
یہ ہم کل بحث کریں اور آج تقریر کو خاتمے پہ پہنچاتے ہوئے ایک بات وہ یہ کہ اللہ